بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور جو علم ہمیں دیا ہے اس سے ہمیں نفع اٹھانے کا بھرپور موقع دے. وزدنا علما، اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں زیادتی کرے انشاءاللہ. آج انشاءاللہ ہم کچھ منقول دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ دیکھیں گے. جیسے کہ ہم نے الحمدللہ دعا کی طاقت پہلے دیکھ لی کہ کیا دعا کی کتنی طاقت ہوتی ہے، کیا اثر رکھتی ہے وہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اس کے بعد ہم نے دعا کیسے کرنی ہے اور کب کرنی ہے یہ بھی دیکھ لیا. اب دیکھتے ہیں ہم کہ کیا وہ منقول دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. کچھ دعائیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، سکھائی ہیں. جو ہم اس کو کریں تو اس سے زیادہ قبولیت کے امکانات بڑھیں گے انشاءاللہ. پہلی دعا ہمارے پاس ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک دعا کہتے ہوئے سنا تو فرمایا اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے ایسے اسم کے ذریعے سوال کیا ہے کہ جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتا ہے، اور جب اس کے ذریعے اس کے واسطے سے دعا کی جائے تو قبول کی جاتی ہے. کیا ہے وہ دعا؟ وہ دعا ہے اللہم انی اسألک بانی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یعنی اے اللہ، میں آپ سے اس واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ آپ ہی اللہ ہے، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کی ذات اکیلی ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا ولد، اور اس کا کوئی ہم سفر نہیں. سبحان اللہ. تو یہ دعا بہت عظیم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم آیا ہے. دوسری دعا ہمارے پاس ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا. نماز پڑھنے کے بعد وہ یوں دعا کرنے لگا. جب وہ دعا کرنے لگا، جو دعا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا لقد دعا اللہ باسمہ العظیم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطا، کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے. یہ اسم اعظم ایسا ہے کہ جب اس کے واسطے دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، اور جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو عطا کیا جاتا ہے. وہ کیا دعا ہے؟ وہ دعا ہے اللہم انی اسألک بأن لك الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. یعنی اے اللہ، میں آپ سے اس واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تیرے لیے حمد و ثنا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو احسان کرنے والا، آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، اے ذوالجلال والاکرام، اے حی و قیوم. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اسماء بنت یزید منقول کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے. کون سی دو آیتوں میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ پہلی آیت جس میں ہمارے پاس اللہ کے نام الرحمن اور رحیم آئے. اور دوسری آیت ہے آل عمران کی شروع کی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الحی اور القیوم، تو ان دو آیتوں میں یہ دو اللہ تعالیٰ کے اسماء آئے ہیں، الرحمن الرحیم ایک آیت میں اور دوسری آیت میں الحی القیوم. تو ان عظیم اسم کے ذریعے اگر آپ دعا کریں گے تو وہ قبول ہونے کے امکانات بڑھا سکتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مصیبت یا کوئی مشکل آتی تھی تو کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہاں پہ بھی حی و قیوم کا استعمال آیا. اس کے بعد ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا. حضرت یونس علیہ السلام کی کیا دعا تھی؟ جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت ذنون اذا دعا وهو في بطن الحوت. ذنون مچھلی والے، مطلب مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام نے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ وہ کیا دعا تھی؟ یہ سورہ انبیاء کی آیت بھی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان کسی بھی امر میں یہ دعا پڑھے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور اس طریقے سے دیگر اور دعائیں ہیں، جیسے کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ و تبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ اور یہاں پہ ہمارے پاس امام ابن قیم ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اس میں یہ واقعہ ہے ابا معلق، صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ واقعہ حافظ ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ امام ابن قیم نے اس کو حسن البصری سے ہی ذکر کیا اور کہا کہ وہ فرماتے ہیں کہ کان رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الانصار یکنى ابا معلق، کہ ایک انصاری صحابی تھے جن کی کنیت ابو معلق تھی۔ وہ اپنے اور دوسروں کے مال کے ذریعے تجارت کیا کرتے تھے، تجارت کے سفروں پر جایا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑے عابد اور زاہد اور متقی بھی تھے۔ ایک مرتبہ وہ سفر پر نکلے تو راستے میں ایک مسلح ڈاکو سے واسطہ پڑی۔ اس ڈاکو نے کہا کہ جو کچھ ہے رکھ دو، میں تجھے قتل کروں گا۔ تو وہ ڈاکو تھا، اس کے پاس اسلحہ بھی تھا اور وہ پیسے لینے آیا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا جو کچھ ہے رکھ دو، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو صحابی نے کہا میری جان لے کر تم کیا کرو گے؟ یہ مال ہے یہ لے لو۔ اس نے کہا مال تو میرا ہی ہے، میرا ارادہ کیا ہے؟ میرا ارادہ تمہاری جان لینے کا، تمہیں قتل کرنے کا ہے۔ صحابی نے یہاں پہ پھر فرمایا اور کہا اس سے اگر تم نہیں مان رہے ہو میری بات تو تم مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں 4 رکعت کی نماز پڑھ لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جتنی نماز پڑھنا چاہو پڑھ لو۔ تو ان صحابی نے وضو کر کے 4 رکعت نماز پڑھی اور نماز کے آخری سجدے میں یہ دعا پڑھی۔ تو یہ دعا جو ذکر کر رہے ہیں امام ابن قیم یہاں پہ اپنی کتاب میں، وہ دعا ہے یا ودود یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعالا لما تريد أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص۔ یہ دعا کرنے کے بعد بولا کہ مجھے اس ڈاکو کے شر سے بچا لے، یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی، 3 دفعہ یہ فرمایا۔ تو اچانک سے کیا ہوا؟ تو اچانک دیکھا تو ایک شہسوار اپنے ہاتھ میں نیزہ لے کے آ رہا تھا، جو نیزہ اس نے اپنے گھوڑے کے 2 کانوں کے درمیان رکھا ہوا تھا۔ جب اس کی نظر اس ڈاکو پہ پڑی تو اسے نیزہ مار کے قتل کر دیا۔ پھر وہ صحابی کے پاس آیا تو صحابی نے کہا من انت بأبی انت و امی، کہا کہ تم کون ہو؟ میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں، اللہ نے آج تیرے ذریعے میری مدد فرمائی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انا ملک من اہل السماء الرابعہ، میں 4 آسمان کا فرشتہ ہوں۔ آگے کہا دعوت بدعائک الاول فسمعت لابواب السماء قعقعہ، جب تم نے پہلی دفعہ دعا کی تھی تو میں نے آسمان کے دروازوں کے زوردار آواز سنی۔ ثم دعوت بدعائک الثانی فسمعت لأهل السماء ضجہ، پھر جب تم نے دوسری دفعہ دعا کی تو مجھے آسمان والوں کی چیخ و پکار سنائی دی گئی۔ ثم دعوت بدعائک الثالث فقیل لی دعاء مکروب، پھر جب تم نے تیسری دفعہ دعا کی تو مجھے کہا گیا کہ یہ مکروب کی دعا ہے۔ فسألت اللہ ان یولینی قتلہ، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اس ڈاکو کے قتل کی ذمہ داری مجھے دے دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اگر ہم ان دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو ہماری دعاؤں کے ذریعے آسمان میں زوردار آواز سنائی دیتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ بھیجتا ہے اور ایک انسان جس نے یہ دعا کی ہے اس کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے 4 آسمان سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پہ حضرت حسن نے فرمایا کہ فمن توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذه الدعاء استجیب له مکروبا كان او غیر مکروب، تو لہٰذا جو شخص وضو کر کے یہ 4 رکعت پڑھے پھر یہ مذکور دعا، جو یہ دعا ہم نے پڑھی ہے یہ پڑھے تو اس کی دعا قبول ہوگی، چاہے وہ غم زدہ ہو یا نہ ہو۔ تو یہ دعا ہم پھر سے پڑھتے ہیں، یہاں پہ ہے تو یہ دعا ہم پھر سے پڑھتے ہیں یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعالا لما تريد أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام
وبنورك الذي ملأ أركان عرشك. سبحان اللہ. تو اس کو ہم انشاءاللہ یہاں پہ اکتفا کرتے ہیں اس سے، اس واقعے سے. اور آخری میں کہ ہم تیسرے رمضان کی رات میں آ گئے ہیں، اور اس کی نسبت سے کہ ہم دعاؤں کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو کچھ دعائیں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں بإذن اللہ تعالیٰ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. انشاءاللہ پھر اگلی مجلس میں ملاقات ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.